نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ریویو ایکٹ قانون بن گیا۔ نئے قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا۔ کہا نئے قانون میں سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا خوشی ہے نظر ثانی کا نیا قانون صرف آرٹیکل 184(3) تک محدود ہے۔ اس آرٹیکل کے دائرہ اختیار کے کیسز میں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ عدالت نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ قانون میں کہیں نہیں لکھا نااہلی تاحیات ہوگی۔ پاناما کیس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ چند کیسز میں سیاست کو اپنی ڈگر پر چلنے کی کوشش کی گئی۔ معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس۔ کہا یوسف رضا گیلانی کی نااہلی بھی صریحاً غیر قانونی تھی۔ جو آئین کے دائرے میں چل رہے ہیں وہی احترام کے قابل ہیں۔ سپریم کورٹ کا کام نہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے۔ تمام ادارے آئین کے تابع ہیں۔ کوئی بھی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 1 جون کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے فریقین کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے 8 مئی کو کیس 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا تھا۔ کھلاڑیوں کا تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف کے سابق رکن اسمبلی چودھری ظہیر الدین، چودھری علی اختر اور دیگر رہنماؤں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ ثوابی سے رہنما تحریک انصاف ارشاد خان بھی پارٹی سے الگ ہو گئے۔ کہتے ہیں عمران خان نے بار بار یو ٹرن لیا۔ 9 مئی کے واقعات پر افسوس ہے۔ گالم گلوچ کے سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ناروبال سے چودھری سجاد نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ پی پی 49 سے ٹکٹ بھی واپس کر دیا۔ تحریک انصاف وومن ونگ کے سینئر نائب صدر کنیز فاطمہ کا بھی پارٹی کو بائے بائے۔ جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کے نام پر مشاورت۔ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ پر عمران خان کے سابق قریبی ساتھی کا جوڑ توڑ شروع۔ جہانگیر ترین کی سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینئر سیاستدان اسحاق خاکوانی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری، شعیب صدیقی اور سعید اکبر نوانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ جہانگیر ترین کی اپنے گروپ کے ممبران سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ اہم فیصلوں کے لیے جلد اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ وفاقی کابینہ نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ بیرون ملک جانے پر پابندی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولر سمری کے ذریعے منظوری دی۔ حکومت کا بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ ادھر القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی درخواست ضمانت پر 31 مئی کو سماعت ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل اسپیشل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو طریقہ کار سے آئیں۔ میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا۔ کسی اور جج سے تحقیقات کروائی جا سکتی ہیں۔ ہم نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دکھایا۔ تمام جوڈیشل کمیشنز میں چیف جسٹس کی مرضی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے الیکشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا سیاسی پارہ معیشت اور امن و امان کو بہتر نہیں کرے گا۔ تمام معاملات کو شفافیت سے لے کر چلیں۔ 9 مئی کے حالات کے بعد ایک سلور لائننگ یہ ہو سکتی ہے کہ اداروں کی عزت بحال ہو۔ وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آڈیو لیک سے تحقیقات کرانے پر مشاورت۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں نیا کمیشن بنانے کی تجویز۔ کمیشن میں خفیہ اداروں کے سینئر افسران اور متعلقہ وزارتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور معاون خصوصی عرفان قادر کی تجویز پر معاملہ وفاقی کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ۔ انٹیلیجنس اداروں کے رپورٹس پر غور کے بعد نیا کمیشن بنانے کی حتمی منظوری متوقع۔ عمران خان کے جیلوں میں بدسلوکی کے الزامات، پنجاب حکومت کا ایکشن۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر رافعہ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کی کوٹ لکھپت جیل میں خدیجہ شاہ اور دیگر خواتین سے ملاقات۔ خدیجہ شاہ کے والد سلیمان احمد بھی ہمراہ۔
ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیکل چیک اپ کے لیے دوبارہ ہسپتال منتقل۔ خواتین قیدیوں سے ملاقات کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ ادھر پی این این سے گفتگو میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کا کہنا ہے جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی میں کوئی صداقت نہیں۔ ریڈ لائن کراس کرنے والوں کو دہشت گرد ہی کہیں گے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے تو کسی نیوز کانفرنس سے معافی نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے 2 دن جیل برداشت نہیں کر سکے، ہم نے گولی بھی کھائی مگر سیاست چھوڑی نہ ہی پارٹی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے، جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ ملک میں بے یقینی کی وجہ سے روپیہ دباؤ میں ہے۔ فردوس عاشقاوان کی کور کمانڈر ہاؤس لاہور آمد، عمارت کے متاثرہ حصوں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا شرپسندوں کے چہرے بے نقاب کرنے آئی ہوں۔ سانحہ 9 مئی قومی المیہ ہے، راتوں رات یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس موقع پر اداکارہ ریشم نے کہا کوئی محب وطن اپنی فوجی تنصیبات کو کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ پاک فوج پر فخر ہے، پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجٹ میں بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم کرنے پر غور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کو تجاویز تیار کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مصدق ملک، شزا فاطمہ اور دیگر کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی زرعی اجناس، کھاد، زرعی بیج سمیت زراعت کے شعبے میں چھوٹے کاشتکار کو ریلیف دینے کے اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے اجراء پر بھی غور ہوگا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے پر حکومتی ناکامی کا سوال، وزیر خزانہ اسحاق ڈار طیش میں آ گئے۔ کہا کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے؟ ہم نے ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے۔ وزیر خزانہ کا بجٹ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے سوالوں کا جواب دینے سے گریز۔ تقریب سے خطاب میں بولے معیشت مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلامی بینکنگ کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں زکوٰۃ جمع اور تقسیم کے لیے جامع نظام موجود ہے، ہمیں ترقی کے لیے نئے اور جدید آئیڈیاز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ امریکی ڈالر تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 311 روپے تک جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے اضافہ، 285 روپے 15 پیسے پر بند۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 375 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 41,000 کی حد عبور کر گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر کی جمعرات تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ڈویژن بینچ نے اے ٹی سی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت منظور کی۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر کا کہنا تھا ووٹ صرف عمران خان کا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو سیاسی مخالف ہے اسے انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں گرفتار میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو بھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ میئر کراچی کے الیکشن سے پہلے اہم پیش رفت، روکے گئے 6 حلقوں کے نتائج جاری، تمام 6 نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پی پی کی 104 سیٹیں، جماعت اسلامی کی 87، نون لیگ کی 8، پی ٹی آئی کی 41 نشستیں۔ کراچی میں موسم کی انگڑائی، گلشن اقبال، صدر، کماڑی، بحریہ ٹاؤن، کاٹھور، سرجانی، طارق روڈ، بہادر آباد میں ہلکی بارش، ملیر، فیڈرل بی ایریا، یونیورسٹی روز، ناظم آباد میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش۔ روجھان، سبی، ڈیرہ بگٹی، سجاول، بکھر، ملتان سمیت کئی شہروں میں جل تھلے۔ دادو میں بارش اور ژالہ باری، ڈی جی خان میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ہرنائی میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، کلی مرزا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، فصلیں اور باغات زیر